drill. Ejection. Sustained. There was one guy. ناظرین ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हैं और अपनी गुफ्तगू डॉक्टर सुहेल रफ़ी से आगे बढ़ाते हैं. जो डॉक्टर साहब आप फरमा रहे थे स्पाइन की शेप के बारे में. हाँ, उस स्पाइन की शेप अगर चेंज हो जाएगी और हम रिट्रोस पीछे जाके देखते ही नहीं कि इसके साथ हुआ क्या है, हम तो उस वक्त देखते हैं कि अब क्या प्रॉब्लम है और इसको कैसे फेस आउट करना है. आइदर उसकी एक्सरसाइजेस करनी है, उसको क्रॉनिक मसला रह रहा है तो उसके साथ जो बाकी नफ्सियाती मसले हैं, बाकी फिजिकल इश्यूज़ हैं वो तो सब साथ में रहेंगे. लेकिन आज तक कोई ऐसी रिसर्च नहीं हो सकी कि जिससे हम ये सोचें यार कि इसका स्कूल में बैकग्राउंड कैसा था, ये कैसे कैरी करते थे और कितना ट्रैवल ये बैग उठा के कैरी करते थे. ये शायद अभी हम लोग उस लेवल पे नहीं पहुंचे. डॉक्टर साहब बच्चा तो जब सुबह घर से निकलता है, आम तौर पे जो बच्चे कोचेस से या स्कूल वैन से जाते हैं उनका अगर 8 बजे का स्कूल है तो वो 6 बजे से निकलना शुरू हो जाते हैं. सबसे पहला बच्चा 6 बजे, भी 6:15, 6:30 करते करते वो 7:30 बजे आखिरी. इसी तरीके से फिर उनके वापसी है. तो ड्यूरिंग दिस पीरियड तो बैग तो उतारता ही नहीं है उनके, क्योंकि जगह ही नहीं होती रखने की. सीट के ऊपर बैठ जाते हैं, स्कूल आते हैं, स्कूल में भी लगाता है. तो एवरेज जो है वो कम से कम 4 घंटे का पर डे के हिसाब से बच्चे का बैग रखिए. तो इसमें जो उसकी एक तो ये शोल्डर्स की और सर्वाइकल का हो गया, लेकिन अल्टीमेटली उसके और क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं. उसके मैंने बताया कि उसके जो वर्टिब्रीज हैं, जो हमारी स्पाइन है, इनकी जो जॉइंट्स हैं पोस्टीरियर साइड पे, उस पर इतना ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा कि अल्टीमेटली अर्ली आर्थराइटिस उसमें डेवलप हो जाएगा. और जो एक नॉर्मल आदमी है जिसको शायद दर्द, कमर का दर्द कहना चाहिए कि बहुत अरसे बाद हो, इनको बहुत 30s में स्टार्ट हो जाएगा और वो जॉइंट्स जल्दी आर्थराइटिक हो जाएंगे. तो उसको अगर हम जैसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, हमने बताया कि आपने स्कूल बैग्स का शेप चेंज किया, उसके डबल स्ट्रैप्स लिए, सब कुछ किया. उसके अलावा उसमें जो बुक्स डालते हैं, जो हैवी बुक्स हैं, वो अपनी जिस्म के नज़दीक रखें. कंपार्टमेंट्स वाला बैग लें और जो लाइट वेट है उसको बैग के पिछली तरफ रखें ताकि वो ज़्यादा उस पर लोड ना डाले. कुछ चीज़ें करके शायद हम ये देख सकते हैं, और ऐसा कोई लॉन्ग रिसर्च की जाए कि जिसमें देखा जाए कि 20 साल बाद इन बच्चों के स्पाइन के क्या हालात थे. डॉक्टर आयशा, आपके पास तो मुख्तलिफ एज के बच्चे आते होंगे, छोटे भी होते होंगे और कुछ स्कूल गोइंग मतलब सीनियर क्लासेस के भी होते होंगे. उनकी बेसिकली एजुकेशन के हवाले से क्या प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं उनके पेरेंट्स आपके साथ? बेसिक जो प्रॉब्लम आता है वो यही आता है कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो एक तो ये कि स्कूल जिसे कहते हैं ना, पहले तो अच्छे थे पढ़ने में, अब आहिस्ता आहिस्ता इनका ध्यान जो है ना पढ़ाई की तरफ कम हो गया है. जैसे फर्स्ट सेकंड क्लास में तो अच्छे थे, अब पता नहीं क्यों पढ़ नहीं रहे, ध्यान नहीं दे रहे, वैसे रिजल्ट्स नहीं आ रहे जैसे कि पहले आते थे. और कोशिश ये करते हैं कि बहाना बनाते हैं, आज मेरे पेट में दर्द है तो मेरे सर में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, ताकि स्कूल ना जाना पड़े. स्कूल ना जाने के जिसे कहते हैं ना, नागा करने के बहाने करने लगे. तो ये एक कॉमन होता है प्रॉब्लम. जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आप क्या है, क्या मसला है, तो बच्चे जो एक तो ये होता है कि भाई इंटेलिजेंस की कमी, वो एक अलग इशू है. लेकिन जो एक नॉर्मल इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, जो नॉर्मल स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, उनकी मैं बात कर रही हूँ. तो उनके से जब आप बात करें तो अंदाज़ा ये होता है कि वो जो है अब एक लिहाज से जिसे कहते हैं चिढ़ने लगे या फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, दे आर एंग्री अबाउट इट. मतलब उनकी कोई बात नहीं समझ रहा कि ये क्या मसला ये ना कि है, डॉक्टर साहब ये क्या आप बताएं तकलीफ ना, हो रही है. क्योंकि एक और ये जो कमर का दर्द है ना, ये भी जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं इतनी लेट, बहुत जल्दी भी आ जाता है. बच्चे अक्सर कहते हैं हमारे यहाँ दर्द है, शोल्डर में दर्द है, क्यों हो रहा है ये? लेकिन डॉक्टर साहब ये जो बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं, वालिदैन मैं समझता हूँ इसके जिम्मेदार ज़्यादातर हैं, क्योंकि वालिदैन बच्चों की स्कूल की एजुकेशन से मुतमईन नहीं होते. वो उठा के ट्यूशन सेंटर भेज देते हैं. जी बिल्कुल. ट्यूशन सेंटर वाले का बस नहीं चलता, पूरा कोर्स मंगवा ले बच्चा. फिर वो कितना मुनासिब है बच्चों को इतना ज़्यादा एजुकेशनल लोड डालना? देखिए, एक तो एक स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से 14 साल से कम उम्र के बच्चे ख़ास तौर पे, उनके अंदर कहते हैं कि 20 मिनट 10-20 मिनट से ज़्यादा का होमवर्क नहीं होना चाहिए आइडियली. और 14 से 16 साल के उम्र तक के बच्चों में 1-1.5 घंटा 2 मैक्सिमम 2 आवर्स, इससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए. दूसरा ये कि होमवर्क का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्या चीज़ होमवर्क में देनी चाहिए, ये भी एक टीचर्स को इस चीज़ के ऊपर वर्क करना है कि वो चीज़ दें जो कि बच्चे को वो उन्होंने पढ़ाया और वो समझते कि वो कर सकते हैं. क्योंकि ये
بچے کا پڑھائی ہے یا بچے کا ایگزام ہونا ہے، ماں باپ کا نہیں ہونا، جس کے لیے ماں باپ زیادہ فکر مند ہوتے ہیں۔ جہاں تک ماں باپ کی ذمہ داری ہے ان کا یہ ہے کہ وہ اس کو ایک اچھا انوائرمنٹ دیں، ایک اچھی ایسی لائٹڈ پلیس دیں جہاں وہ بیٹھ کے اپنا کام کر سکے سکون سے، ان کو وہ ٹولز دیں جس کی مدد سے وہ ہیلپ اپنی کر سکے، بجائے یہ کہ ان کو لگژوریس اور چیزیں دیں۔ کیسے دیکھیے نا، ایک چھوٹی سی میں بتاؤں ڈاکٹر سہیل صاحب، آپ بھی تھوڑا سا اس میں بتائیے۔ بچہ صبح 5 بجے اٹھتا ہے، ٹھیک ہے، نارملی 5 ساڑھے 5 بجے، 5:30 بجے ڈیفینیٹلی اٹھ جاتا ہے، نماز پڑھے نہ پڑھے اسکول جانے کی تیاری ضرور شروع کرا دیتی ہے اماں اس کی، تب سے نکلتا 3 بجے گھر آتا ہے، گھر آ کے بیٹھے گا، قاری صاحب آ گئے یا مدرسے چلا گیا سپارہ پڑھنے، وہاں سے آیا ٹیوشن چلا گیا، گھر آیا کھانا کھلایا، کھانا کھلا کے اماں نے کہا سو جاؤ صبح تمہیں پھر، وہ تو ایک مزدور کی دہاڑی ہے، اس دہاڑی کو کس طرح سے کریں گے؟ ہم لوگ اوور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بیسیکلی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو شاید جو ہم مقابلے کی اس میں آ چکے ہیں کہ ان کا بچہ یہاں تک جا رہا ہے تو ہم اس کو اور زیادہ اسٹریس کر رہے ہیں، بیکاز اف پیرنٹس آر پیئنگ دا فیس اینڈ دے آر پیئنگ اے ویری ہائی فیس، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بچہ بالکل ٹاپ کرے۔ اب کلاس کے سارے بچے ٹاپ تو نہیں، ایکسپیکٹنگ ٹو مچ بیسیکلی، اس سے وہی والی بات ہے جو آپ اگر یاد ہو، اگر ہم لوگ شام میں کھیلنا سائیکلنگ یہ وہ کہاں گئی، وہ سسٹم ہی ختم ہو گیا۔ اب اس سے کیا ہوا کہ جو مسلز آپ کے فزیکلی ایکٹیو رہتے تھے اور سارا سیٹل ہوتے تھے، وہ سب فزیکل ایکٹیویٹیز اوور۔ تو میرا تو خیال ہے کہ یہ بیگز ہیں اور یہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بچوں میں یہ چیز بھی اسٹریس کی جائے، جتنے پبلک اسکولز ہوتے تھے پہلے اس میں باقاعدہ اسپورٹس کے پیریڈ ہوتے تھے اور باقاعدہ 2 گھنٹے 1 گھنٹہ باقاعدہ گراؤنڈ کھلاتے تھے، میچز کراتے تھے، فٹ بال ریسرچ ہوتی تھی، بیچ میں ریسرچ ہوتی تھی، اب تو اسپورٹس گھروں میں کلاس میں اسکول ہوتے کھل تھے، گئے نا، مطلب تو اس میں پلے ایریا کہاں ہے؟ اسکول میں بھی تو نہیں ہے نا، پارکوں میں اسکول بنا دیں۔ نہیں پہلے تو آپ دیکھیں اسکولز کے اندر ضروری ہوتا تھا کہ پلے گراؤنڈ ہوتا تھا، دیکھیں ہم اسپیس ہوتی تھی اصل میں بات یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ نازم آباد میں چلے جائیں، نارتھ نازم آباد میں خاص طور سے میں مثال دوں گا بلاک ایف اور بلاک بی کی، ہزاروں کی تعداد میں بچے آپ کو نظر آئیں گے، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں، درجنوں اسپتال ہیں، وہ اسکول ہے، سوری بار بار معافی چاہتا ہوں اسپتال، ہیلتھ سے ریلیٹڈ درجنوں کے حساب سے اسکول ہیں، اور ہم نے جو سروے کیا ہوا تھا وہ باقاعدہ میں نے دیکھا کہ ایک اسکول میں لڑائی ہو گئی بچوں کی، تو بچہ نے پسٹل رکھی ہوئی تھی اور وہ دھمکیاں دے رہا تھا کہ جی میں مار دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، تو ہماری ٹیم وہاں پہ گئی تو وہ اسکول والے بھی الٹے ہم لوگوں پہ ناراض ہونے لگے، بڑا نامی گرامی اسکول ہے، تو مطلب اس قسم کے جو ٹیچر پیرنٹس میٹنگز ہمارے زمانے میں تو بہرحال نہیں ہوتی تھی، ہمارے ابا تو کبھی بھی نہیں گئے تھے، ہمارے پیرنٹس میٹنگ میں نہ ہماری اماں گئیں کبھی، ہم لوگ بہرحال گئے، اس کا کیوں نہیں یہ سدباب نکالا جاتا ہے، کیوں نہیں پیرنٹس ڈسکس کرتے ہیں، کیوں نہیں ان کے اسکول والے ڈسکس کرتے ہیں، کیوں نہیں ہائر ایجوکیشن اتھارٹیز کے پاس جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم اپنی پرائیورٹی سیٹ کریں، پیرنٹس پرائیورٹی سیٹ کریں کہ ان کو اپنے بچے کو کیسا ٹائم دینا ہے، کوالٹی ٹائم، کمیونیکیشن اوپن رکھیں بچے کے ساتھ، بچے کے جو گریوینسز ہیں یا کچھ ایشوز تو ہوں گے نا، جو وہ روز کچھ نہ کچھ کسی سے پھڈا ہو گیا یا کسی سے مسئلہ ہو گیا، کوئی سننے والا اس کے پاس ٹائم، ماں کے پاس یا بچے کے پاس اتنا ٹائم، بچوں کے ایک تو روٹین ایسے، پھر پیرنٹس کی اپنی کوئی کمٹمنٹس ہیں، اگر بوتھ ورکنگ ہے تو بھی ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو بچہ آ کے جب تک اپنی فرسٹریشن یا اپنے پرابلمس آ کے وینٹ آؤٹ نہیں کرے گا یا نکالے گا نہیں، تو پتہ تو وہ پائل اپ ہوتا رہتا ہے۔ الٹیمیٹلی اگر بلنگ ہو رہی ہے اس کے اسکول میں یا اس کو کوئی پش کر رہا ہے تو کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی he'll get frustrated, he'll get angry, he will take revenge. ٹھیک ہے، یہ جو بڑے بڑے ہم لوگ سنتے ہیں امریکہ میں یہ ہو گیا، اس نے پسٹل نکالی، تو یہ وہاں بھی ہو رہی ہے چیز، بیکاز ہم بچوں کو وہ ٹائم نہیں دے رہے ٹیچرز کہ بچے کے کوئی ایموشنل ایشو ہو سکتا ہے، بچے نہیں میں آپ کوئی یہ نہیں مسائل، سمجھنی کہ رسپیکٹ کا کانسیپٹ ختم ہو رہا ہے، احترام ایک طالب علم اور ٹیچر کے درمیان جو احترام تھا جی جی وہ میرے خیال میں ختم ہوتا جا رہا ہے، بچے ٹیچروں کے سامنے سگریٹ بھی پی رہے ہوتے ہیں، کیونکہ باہر سر کو پکڑ بھی لیتے ہیں، سر کی پٹائی بھی لگا دیتے ہیں، اس میں تو پھر پیرنٹنگ کا بڑا اسکول کے رول آ علاوہ نہیں جاتا پتا ہے نا کہ اسکول میں اگر میں نہیں بھی پڑھوں گا تو میں ٹیوشن سینٹر میں جا کے پڑھ لوں گا، وہ والا سسٹم جو تھا وہ سسٹم ختم ہو رہا ہے میرا خیال ہے کہ جو پہلے صرف اسکول وہی تو کہیں نا، استاد کو بھی تو ہے نا کہ اگر آپ سے بچے کو پڑھانے نہیں ہے، اگر بچہ آج نہیں پڑھ رہا یا آج دھیان نہیں دے رہا تو 1 منٹ یا 2 منٹ بچے سے پوچھ تو لے، آج کیا بات ہے بیٹا، آج آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا کیا ہو گیا، آج آپ کام نہیں کر، جسٹ اے فیو سیکنڈز اگر آپ اس بچے کو دے دیں تو بچہ
دیکھیں نا بچے کی بھی تو بہت سارے ایشوز ہو سکتے ہیں, کسی نے کل اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی, کسی ساتھ والے بچے نے اس سے کچھ چھین لیا ہو, کسی, تو ون ہیز ٹو سی کہ بھائی بچہ آج اس طرح پرفارم کیوں نہیں کر رہا. تو اس چیز کے لیے تھوڑا سا وقت ماں باپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ دیکھیں, اور ٹیچرس کے لیے بھی وہ آئیڈینٹیفائی کریں یہ بچہ اپنا یوزول میں نہیں ہے, آج تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. تو وہ والی بات آ جائے کہ ٹیچر کے ساتھ پھر وہ ریلیٹ کرے گا, پھر وہ رسپیکٹ بھی کرے گا اس ٹیچر کی. آپ دیکھیں نا ٹیچر کی بھی تو کام ہے نا, رسپیکٹ لینا بھی تو کام ہے نا. نہیں, آپ یہ نہیں سمجھتی کہ ہمارے معاشرے میں جو کو ایجوکیشن سسٹم چل رہا ہے اس کی وجہ سے کچھ زیادہ برائی طالب علموں میں آ رہی ہے؟ دیکھیں وہ تو پھر ایجوکیشن سسٹم پہ تو پھر بہت بات ہو سکتی ہے کہ کو ایجوکیشن ہونا چاہیے, کہ کب تک ہونا چاہیے, کب تک نہیں ہونا چاہیے, پرائیویٹ ہونا چاہیے, پرائیویٹ سرکاری ہونا چاہیے کہ سرکاری. دس از اے ویری لانگ ڈبیٹ اس کے اوپر. تو نہیں دیکھیے, پہلے جو زمانے میں جو کو ایجوکیشن اسکولز ہوتے تھے وہ ایک 7th یا 8th تک ہوتے تھے, 9th میٹرک نہیں ہوتا تھا جہاں تک مجھے یاد ہے, یا ہوتا ہوگا تو بارہ میری نالج میں نہیں تھا. لیکن پہلے گھر کا سسٹم ہی ڈفرینٹ تھا. اگر آپ دیکھیں تب ہم لوگ ہمارے گھر کا سسٹم ہی چینج ہو رہا ہے. آپ کبھی اپنے والد یا دادا کے سامنے اونچی آوازیں بات نہیں کرتے تھے, ڈفرینٹ تھا نا. اب تو فرینڈ شپ, اب آ رہا ہے جی مور فرینڈلی والا سسٹم آ رہا ہے. لیکن اس سے ہو کیا رہا ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو اتنا ریلیکس چھوڑ رہے ہیں کہ لٹرلی وی آر ناٹ کیپنگ این آئی آن دیم. دیکھیں ڈسپلن کرنے کا مطلب ہم اس موضوع پہ کہ والدین اور بچوں میں کتنی دوستی ہونا چاہیے, ہونا بھی چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, یا بہت زیادہ فرق ہونا چاہیے, ایک بریک کے بعد گفتگو کریں گے. پلیز اسٹے ود اس. There was one guy